وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن پاک کو مہجور بنا دیا تھا، چھوڑ رکھا تھا اسے۔ شافع حشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں، روز حشر ایک گہری امید ہم نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا۔ برادران اسلام، اس وقت مسلم دنیا میں، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں میں ایک بات پر بڑا اشتعال ہے کہ ایک مومن زادے نے عدالت میں ریٹ داخل کر دی ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو یہاں کی دیگر اقوام کو اشتعال دلاتی ہیں، اس لیے انہیں قرآن مجید سے خارج کر دینا چاہیے۔ یہ بات ایسی ہے کہ فطری طور پر مسلمان کو غصہ ہے اور طرح طرح سے ان غصوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ قرآن مجید پر اعتراض یہ ایک مرتبہ ہم لوگوں کے سامنے آیا، لیکن جو قرآن مجید کی تاریخ ہمیں معلوم ہے وہ یہ کہ جنہیں قرآن مجید راس نہیں آتا ہمیشہ وہ اس پر اعتراض کرتے رہے، یہاں تک کہ خود نزول قرآن کے زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو کچھ لوگ وہ تھے جو قرآن مجید پر آمنا و صدقنا کہتے تھے، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کے افسانے ہیں، یہ تو جادو ہے، یہ تو ہمارے کاہنوں سے پوچھ کر کے آ کر کے سنا دیتے، یہ من گھڑت کہانی ہے۔ اس طرح کے اعتراضات نزول قرآن کے زمانے میں بہت کفار اور مشرکین کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے، صحابہ کرام کو طعنہ دیتے تھے، اور جیسی ایسی کوئی بات آتی تھی تو جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ یہ ان لوگوں کے جو اعتراضات ہیں یہ اپنی خفت چھپا رہے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، یہ وحی ہے، اور نہایت محفوظ طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لا رہے ہیں۔ تو جو ان کے اعتراضات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول قرآن کے زمانے میں اس کا جواب بھی آتا تھا، اپنے آپ میں وہ اعتراضات ختم ہو جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی لوگوں کو یہ لگا کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پوری دنیا کا مذہبی پیشوا ہو گیا، تو کیوں نہ ہم بھی دعویٰ ٹھوک دیں نبوت کا۔ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو قرآن چاہیے، قرآن جیسی زبان چاہیے، قرآن جیسا پیغام چاہیے۔ شروع کی تاریخوں میں چند بڑے ادبا نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس بھی وہی آ رہی ہے اور ہم بھی قرآن پیش کر سکتے ہیں۔ اپنے جیسے دو چار الفاظ انہوں نے گھڑے، ان کے دوستوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا، ان کی تحریک وہیں ختم ہو گئی۔ فلسفے کا زمانہ آیا تو یہ بات کہی گئی کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، معنی اور تعلیم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کی زبان کیا عربی ہے کہ عربی زبان میں وہ قرآن مجید نازل کیا گیا؟ یہ زبان انسانوں کی ہے۔ خلق قرآن کا فتنہ آیا کہ کلام اللہ کا، زبان انسان کی۔ کئی لوگوں کو اس سے، جو اس وقت کے کی بادشاہت کا یہ اعلان تھا، تو جو ائمہ صحیح بات کے قائل تھے ان کو بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ فتنہ بھی ختم ہوا۔
آج کی تاریخ میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ قرآن کی زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان نہیں ہے. لیکن سب سے خطرناک زمانہ اور سب سے زیادہ منصوبہ بند کوششیں اس وقت ہوئیں جب علمی تحریکات شروع ہوئیں، جب ریسرچ کا زمانہ آیا، جب دلائل کے ذریعے بات کا رواج بڑھا، جب تہذیبوں نے اپنا رسوخ بڑھایا. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہماری ایجادات ایک طرف اگر انسانیت کو یہ فیض پہنچا رہی ہے ہماری تحقیقات سے، تو کیوں نہ ہم یہ جو ایک اثردار چیز قرآن دنیا میں موجود ہے اس کو بھی اثر کریں. تو انہوں نے باقاعدہ اپنے لوگوں کو اس کے لیے یونیورسٹیوں میں چیئرز قائم کی، اکیڈمیاں بنائیں، اور بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو اس بات پر لگایا کہ قرآن کی ہسٹری پر ریسرچ کی جائے، قرآن کے متن پر ریسرچ کی جائے، قرآن کے مضمون پر ریسرچ کی جائے، اور کسی طرح سے اسے بے اثر کیا جائے. اس تحریک کا نام ہم لوگ استشراق کا نام لیتے ہیں، یورپین تحریک ہے، یہ اورینٹلسٹ انہیں کہا جاتا ہے. پوری انہوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں نے، عالی دماغ لوگوں نے بیٹھ کر کے محنت کی، اور انہوں نے یہ لوگوں کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے کہا یہ وحی کیا چیز ہوتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے ہیں، حالانکہ وہی حضرت جبریل ان کے انبیاء کے پاس بھی آتے تھے، وہیں پر انہوں نے اعتراض کیا. قرآن مجید جس طرح سے مدون ہوا، تاریخ تدوین پر، سلسلہ تدوین پر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاغذ نہیں تھا، کتابیں نہیں تھی، عرب جاہل لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اس پر اعتراض کیا. قرآن مجید کے متن پر اعتراض کیا، قرآن مجید کی تعلیم پر اعتراض کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر انہوں نے کیچڑ اچھالی. اور وہ سلسلہ ان کا بہت گہرائی تک چلتا رہا، وہ آج بھی جاری ہے. یوٹیوب پر ڈھیر سارا مواد پڑا ہوا ہے جو ان کی کوششوں کا ہے. ایک قرآن مجید وہ ہے جسے دنیا جانتی ہے، ان کا محرف قرآن بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ان کی مرضی کا قرآن بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ان کی مرضی کے قرآن مجید کے تراجم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھی ہیں. اب کیا ہوا ہے، ہمارا ملک ہمیشہ سے مذہب کے اعتبار سے مذہبی رواداری کا ملک سمجھا جاتا رہا ہے. یہاں تمام کتابوں کا، تمام مذاہب کا احترام ہوتا تھا. ہم لوگ ابھی اپنے ماضی قریب کی تاریخ اگر پڑھتے ہیں تو ہمارے ملک میں، ہمارے ابھی اسی آزادی کے جو بڑے بڑے رہنما تھے، ان لوگوں نے بہت اہتمام سے، احترام کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو سمجھا. کئی لوگوں نے قرآن مجید کو کوٹ کیا اپنی تعلیمات میں. قرآن مجید کا اشاعت کا شائع کرنے کا جو پہلا ادارہ یہاں قائم ہوا، وہ بڑے ایک پنڈت جی تھے جو بڑے اہتمام کے ساتھ نہا دھو کر کے، غسل کر کے اس کی تختیاں چیک کرتے تھے اور قرآن مجید شائع ہوتا تھا. تو یہ ہمارے یہاں قرآن مجید کے احترام کا ماحول تھا، اور مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی سب اس کا یکساں احترام کرتے تھے. جن کو ایمان رکھنا تھا وہ ایمان رکھتے تھے، جن کا قرآن پر ایمان نہیں تھا وہ اسے ایک مقدس کتاب مان کر کے اس کا احترام کرتے تھے. یہ جب سے ہمارے دیش میں یہ فسطائیت کی شروعات ہوتی ہے تو اس کے پاس چونکہ اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے غلبہ کے لیے، تو وہ کوئی ایک دشمن چاہتا ہے. اس کے سامنے ایک نرم چارہ مسلمان ہے. مسلمان جس مذہب پر ایمان رکھتا ہے وہ ہے، جس کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ. تو ایک بڑی NGO کے بانی نے سب سے پہلے کچھ شوشہ اٹھایا کہ اس میں یہ باتیں ایسی ہیں جس سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر انہی کی شہ پر ایک صاحب کھڑے ہوئے، 24 آیات کو انہوں نے کلیکٹ کیا، اور سن 85-86 میں کلکتہ ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ داخل کر دی کہ یہ آیات وہ ہیں جن سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کو قرآن سے نکال دینا چاہیے. جج صاحب انسان تھے، بھارتی تھے، صاف ذہن کے تھے، انہوں نے ان کی ریٹ الٹی واپس کر دی کہ مذہبی کتاب پر یہاں کلام نہیں ہوگا، یہ آپ کی خواہش بھیجا ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں کی ایک اور NGO کھڑی ہوئی، میڈیا سے بات کی، اور میڈیا میں 24 آیات کو فلوٹ کر دیا کہ یہ آیات وہ ہیں جن سے خاص طور سے یہاں کے ہندوؤں کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. جب تک یہ آیات باقی رہیں گی تب تک ہندوستان میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. وہ جتنے اعتراضات ہوئے قرآن مجید میں، قرآن مجید پر جتنے اعتراضات ہوئے، سب کا جواب دیا گیا.
یہاں تک کہ ان 24 آیات کے سلسلے میں بھی بتایا گیا کہ اصلاً اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ کسی ہندو فسطائی تنظیم کا نہیں، بلکہ ایک مومن زادے نے یہ خواہش کی ہے کہ قرآن مجید سے 26 آیات نکال دی جانی چاہیے۔ یہ اعتراضات کا جو سلسلہ ہے ہمیشہ سے ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، آئندہ بھی یہ کوششیں ہوتی رہیں گی۔ جب جب یہ کوششیں ہوئی ہیں تب تب اس وقت کے علماء نے، محققین نے، مصنفین نے ان تمام باتوں کا جواب دیا جو تحریری طور پر تمام چیزیں بہت اچھی طرح سے موجود ہیں۔ یہ جو 24 آیات یا 26 آیات، کن آیات کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، کن پر ان کو اعتراض ہے، ابھی وہ مواد دیکھنے کو کسی کو نہیں ملا ہے، کم سے کم میرے جیسے آدمی کو میں نے بڑی جستجو کی نہیں ملا۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ جو 24 آیات پہلے سے ہیں انہی میں ایک دو آیات انہوں نے ڈال لی ہوں۔ 24 آیات نے میرے مسلمان بھائیوں 10 آیات وہ ہیں جن میں جہاد کا تذکرہ ہے، 8 آیات وہ ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کا انکار کریں گے، اس کے حکم کا انکار کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور 6 آیات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمان دوستی کن لوگوں سے کرے گا اور کن لوگوں سے نہیں کرے گا۔ یہ 24 آیات کا اس طرح سے خلاصہ ہے، اور ان 24 آیات کے سلسلے میں ہمارے علماء نے ایک ایک آیت کو لے کر کے اس کا کیا پس منظر ہے، اوپر کی آیت کیا ہے، نیچے کی آیت کیا ہے، آیات کا مفہوم کیا ہے، وہ واضح لفظوں میں بتا دیا ہے۔ مثلا یہ کہ جو 10 آیات ہیں ان میں مسلمانوں کو مخصوص پس منظر میں، مدینہ منورہ کے پس منظر میں الگ الگ مواقع پر الگ الگ ہدایات دی گئی ہیں۔ جہاد کا جو تصور ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو تو لفظ جہاد بھی خراب لگتا ہے، جہاد کے سلسلے میں کوئی حکم ہو وہ خراب لگتا ہے، اور قرآن مجید میں تو جہاد کا چیپٹر بہت چھوٹا سا ہے۔ جتنی مذہبی کتابیں ہیں، جتنے لوگوں نے مذہب کا دعویٰ کیا ہے، جتنی مذہبی تحریکات اٹھی ہیں، جتنی انقلابی تحریکات اٹھی ہیں، اس میں اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس چیپٹر کا ہونا تو لازم ہے۔ اگر اسلام اس لیے آیا ہے کہ انسانیت ظلم سے دوچار ہے، تو ظلم سے نجات دلانے کے لیے انسانیت کو ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا۔ ان کو اس پر اعتراض ہے، ظالم کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے۔ اور جو آیات اس میں ہیں جو کہ کافر جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ کافروں کو جہنم میں بھنڈے کا شوق ہے ہمیں۔ آخرت کا جو عقیدہ ہے جن لوگوں کا، ان کو یہ بتایا گیا کہ اس نے 2 گھر بنائے ہوئے ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ دنیا میں جس کا جو کردار ہوگا اس لحاظ سے اس کا وہ حشر ہوگا۔ جو اللہ کو مان لے، اپنا پیدا کرنے والے کو مان لے، اپنے محسن کو مان لے، اس کے لیے یہ انعام ہے۔ جو اس کے ایک ایک احسان کا انکار کرے، اس کے اوپر اعتراض ہے کہ تیرے احسان سے تو میں برابر ہوں گا، لیکن تیری بات نہیں مانوں گا، یہاں بھی جنت کا عیش کروں گا، وہاں بھی مجھے جنت چاہیے۔ یہ اللہ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جہنم بنی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ جس کا یہ کردار ہوگا، اگر مسلمان وہی بات کرنے لگے اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا۔ مسلمانوں کا کردار کافروں جیسا ہو جائے، مسلمانوں کی زبان کافروں جیسی ہو جائے، مسلمانوں کا دعویٰ کافروں جیسا ہو جائے، اس کا بھی وہی ٹھکانہ ہوگا۔ وہ یہ تو نہیں کہا کہ فلاں قوم کو، فلاں جگہ کے لوگوں کو کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی، بلکہ یہ کردار بتایا گیا ہے، یہ کردار جس کا ہوگا وہ جنتی ہوگا، یہ کردار جس کا ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ یا اسی طریقے سے وہ جو 6 آیات ہیں جن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دوستی جو ہے ان سے نہیں کرنا ہے، اس سے زیادہ آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے دوستی کرنا ہے، انسانیت کا خیال کرنا ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ بھی، اگر والدین بھی اعزا مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے حقوق دینے ہیں۔
جن آیات میں دوستی کی شرائط بیان کی گئی ہیں وہ الگ ہیں کہ ولایت کا جو تعلق ہے دینی معاملات میں مشورہ کس سے ہوگا. آپ کافر بھی بنے رہو گے اور مشورہ بھی ہم کو دے گے ہمارے دینی مسائل میں, ہمارا دارالفتہ بھی آپ چلاؤ گے. جو آیات ہے قرآن مجید کی وہ اس مفہوم کی آیات ہے. دراصل میرے مسلمان بھائیوں بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے, اللہ نے انسانیت کی بھلائی اور بہبود کے لیے نازل کیا ہے, تو وہ تو ہے تو سراپا رحمت. اس میں ہر جگہ امن و آشتی کا پیغام ہی بھرا ہوا ہے. امن و آشتی میں خلل ڈالنے والوں کو کی اصلاح کرنے کا طریقہ بھی اس میں بتایا گیا ہے. ان لوگوں کو یہ بات لگتی ہے ناگوار, اس لیے کبھی کبھی اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل تو آج ہمارے جو سامنے ہیں کل پھر آ سکتے ہیں. یہ مسائل خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار قرآن تھا, اور اسی قرآن کو کہہ رہے تھے کہ یہ جادو ہے, یہ من گھڑت ہے. تو کیا کرتے تھے؟ ان کا منہ کالا کرتے تھے, چپل مارتے تھے ان کے چہرے پر, ان کی گردن مانگتے تھے. یہ تو پوری تاریخ قرآن مجید کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ ہے. قرآن مجید کے اعتراضات, قرآن مجید پر اعتراضات قرآن کے ریکارڈ پر ہیں. یہ کہہ دیا کہ جاہل واردن الجاہلین, ان کی بات ہی مت سنو. یہ سورج پر تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ ان کے منہ پر وہ واپس آئے گا. اگر یہ کوئی سائنٹیفک اعتراض کرتے ہیں, دلائل لاتے ہیں, تم بھی علم میں ان سے آگے بڑھو, ان سے اونچی تحقیق کرو, ان کا علمی طریقے سے جواب دو. اور ہوا یہ, ہمارے یہاں ایک سوامی جی نے ایک کتاب لکھ دی بہت بڑی سی آتنکواد پر, اسلامی آتنکواد پر. اب ان کے پاس جب چند لوگ گئے کہ حضرت آپ نے یہ جو بات لکھی ہے قرآن مجید کی انہی آیات کی روشنی میں, ایسا نہیں مسئلہ ہے, ان آیات کا مطلب یہ ہے, ان آیات کا مطلب یہ ہے, ان آیات کا مطلب یہ ہے. سوامی جی اپنی کتاب لے کر کے جو بہت خوش تھے اور ان کی بڑی واہ واہی ہو رہی تھی, ان کو اللہ نے توفیق دی. ان کے بتانے پر انہوں نے ان آیات کو پھر سے پڑھا اور پھر انہوں نے دوسری کتاب لکھ دی کہ قرآن یہ زحمت ہے کہ رحمت ہے, آتنکواد جو ہے اسلام کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. تو یہ جو ہے میرے مسلمان بھائیوں, اعتراضات اگر آتے ہیں سامنے تو اعتراضات سے نمٹنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے پاس موجود ہے. اعتراض پر تو ہم اس طرح سے مشتعل ہو جاتے ہیں, چراغ پا ہو جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے, کسی عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہے, لیکن ہم لوگوں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک دن یہی کتاب قرآن اعتراض لے کر کے کھڑی ہوگی اللہ کے دربار میں. یہی کتاب اپنے حامل جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے سلسلے میں اللہ کی عدالت میں گواہی دے گی کہ یہ ہم کو ماننے والا تھا, ہم سے محبت کرنے والا تھا, اے اللہ اس کی بخشش فرما. یا یہ ایمان تو رکھتا تھا ہمارے اوپر لیکن ہم کو طاقو میں رکھتا تھا, ہم سے ہدایت نہیں حاصل کرتا تھا, ہم سے نور نہیں حاصل کرتا تھا. ہمارا حکم, ہماری تعلیم اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو آدھا ایمان ہوا میرے بھائیوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن یا شفیع لنا, یا ہمارے لیے شفیع بنے گا, یا شفیع علینا, ہمارے اگینسٹ شہادت دے گا. آج جو پوری دنیا کا مسلمان مشتعل ہے اس سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے کردار میں قرآن کتنا ہے, ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا ہے, ہماری معلومات میں قرآن کتنا ہے, ہمارے معمولات میں قرآن کتنا ہے. اعتراض پر اگر ہم, دنیا کے اعتراض پر اگر ہم چراغ پا ہو رہے ہیں, کل قرآن اگر ہمارے خلاف شہادت لے کر کے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا تو ہمارا کیا حشر ہوگا میرے بھائیوں. ہماری آج کی دنیا کی یہ جھوٹی محبت قرآن سے یہ کام آنے والی نہیں ہے. قرآن کا جو بنیادی حق ہے اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے, صرف محبت کرنا کافی نہیں. اس بات کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے.
ایک اور بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز حشر مؤمنین کی شفاعت کریں گے، ہم سب لوگ سارے مسلمان بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفیع بنیں گے. امتی امتی کہہ کر کے وہ بہت پریشان ہوں گے کہ ہماری امت کا کیسے بھلا ہو جائے، اس کے گناہوں کی کیسی معافی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کن لوگوں کی کریں گے یہ بھی معلوم ہے، لیکن اسی قرآن مجید میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ روز حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ فریاد کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن پاک کو مہجور بنا دیا تھا، چھوڑ رکھا تھا اسے. شافع حشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں. روز حشر ایک گہری امید ہم نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہو سکتا ہے کفار اور مشرکین کے لیے ہو کہ آپ نے ان کو بہت طرح سے قرآن مجید کی دعوت دی، بہت طرح سے انہوں نے قرآن مجید کو سمجھایا، ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے جھٹلایا. تو ان کے برے حشر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریاد کے بعد ایک آخری مہر بھی لگ جائے کہ یہ بالکل اس لائق نہیں کہ ان کے اوپر کوئی ترس کھایا جائے. لیکن قرآن مجید کے الفاظ عام ہیں میرے مسلمان بھائیوں. قومی کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما رہے ہیں. اگر امت مسلمہ کا کوئی زمانہ ایسا آتا ہے کہ مسلمان قرآن کو مہجور بنا دیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن اس کی زندگیوں میں نہیں ہے، قرآن اس کے مطالعے میں نہیں ہے، قرآن اس کی رہنما کتاب نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فریاد ہمارے خلاف ہو جائے. آپ کی فریاد کے بعد ہم گرفت میں آ جائیں. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اعتراض پر، دنیا کے اعتراض پر، لوگوں کے اعتراض پر مشتعل ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں. جس اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے اسی اللہ نے اسی قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کتاب کو نہایت اہتمام کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے، قیامت تک اس کو باقی رکھنا، اصلی حالت میں باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور قرآن کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اس نور کے اتمام کا قرآن کا نازل کرنے والا وعدہ کرتا ہے کہ اس کو تو میں اتمام تک پہنچاؤں گا، اس کی حفاظت میں کروں گا، اسے قیامت تک میں باقی رکھوں گا. یہ بات میرے بھائیوں قرآن مجید میں ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ایسے مواقع پر جب کبھی کوئی ہمیں اشتعال دلائے تو اشتعال میں آ کر کوئی بیجا کام کرنے کے بجائے ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے. ہمارے اصلی رہنما، حقیقی رہنما اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی تعلیمات میں کیا ہدایات ہے، ان کا اپنا کیا طریقہ ہے، ان کا اپنا کیا رویہ ہے، اسی کی اگر ہم پیروی کریں گے صحیح معنوں میں ہم مسلمان بنے رہیں گے، صحیح معنوں میں ہم اپنے دین سے کی وابستگی کا حق ادا کریں گے، صحیح معنوں میں ہم قرآن پر ایمان کا حق ادا کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اعتراض پر زیادہ نہ جائیں، لیکن قرآن کا جو ہمارے خلاف کھڑا ہونے والا ہے اس کی ہمارے اپنی اگینسٹ شہادت سے بچنے کی ضرور پرواہ کریں. یہ ہمارا بہت پہلا اور بنیادی فریضہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا جو صحیح مقام ہے وہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا جو صحیح حق ہے اللہ تعالیٰ اس حق کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے پورے حق کو اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.